آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے لیکچر نمبر 2 کو. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹروڈکشن آف ای کامرس کیا ہوتا ہے. ای کامرس کے اندر ہم کون کون سی چیز کو ڈسکس کریں گے, کون کون سے ہمارے پاس کچھ مخصوص ٹاپک ہیں جن کو ہم نے پورے لیکچر میں ورچوئل اسسٹنٹ کے مکمل لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سامنے ہمارے پاس 7-8-10 کے قریب ہمارے پاس یہ ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. مزید اگلے لیکچر میں ان ساروں کے متعلق ہم ویڈیو لیکچر بنا کے ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں. انٹروڈکشن بھی ہم نے کل دے دیا تھا. تو ای کامرس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کامرس. کامرس میں یہ ہوتا ہے کہ بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس, چیزیں سیل اور پرچیز ہوتی ہے. یہاں پہ صرف وہ آتی ہے کامرس میں. جب الیکٹرانک کامرس آ جائے تو وہ الیکٹرانک کے تھرو ہوتی ہے. اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز پرچیز اینڈ سیل کرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے ای کامرس. تو اس کی مختلف ٹائپس ہیں ہمارے پاس. جو فرسٹ ٹائپ ہے بزنس ٹو بزنس ہوتی ہے. ایک بزنس دوسرے بزنس کو لارج کوانٹٹی میں کوئی چیز سیل آؤٹ کرتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بزنس ٹو بزنس ہے. مثال کے طور پر علی بابا سے آپ نے کوئی چیز پرچیز کی لارج کوانٹٹی میں, 1-2-4 کنٹینر مثال کے طور پہ آپ نے پرچیز کیے, تو وہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے ادھر سے پرچیز کیے ایک کنٹینر. تو یہ ہو گیا بزنس ٹو بزنس. ایک ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومر. تو جیسے کہ اب ریٹیل شاپ آپ دیکھ لیں, اس نے دکاندار نے چیز اٹھائی ہول سیل سے, ہول سیل والے نے دکاندار کو دی, دکاندار سے آپ جا کے لیتے ہیں ریٹیل شاپ سے, تو وہ ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومر. ایک جو شاپ کیپر تھا اس نے چیز سیل کی اینڈ یوزر کو, تو وہ آ جاتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر. تو یہ بزنس ٹو کنزیومر کی ڈیفینیشن تھی. تو یہ ایک نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں بی ٹو بی ماڈل اسپیشلی فوکس in for providing goods from one business to another business. ایک بزنس دوسرے بزنس کو چیز سیل کرتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, تو بی ٹو بی ہو گیا. مثال کے طور پہ ڈیلنگ ود مینوفیکچرر اور سپلائر فار اسپیسیفک لارج کوانٹٹی آف یونٹ, جیسے کہ علی بابا وغیرہ HTC اس طرح کی. تو بزنس ٹو کنزیومر از ریلیٹڈ ٹو ٹرانزیکشن اینڈ ریلیشن شپ بٹوین بزنس اینڈ کنزیومر. تو اینڈ کسٹمر تک جو بھی چیز آپ نے سیل کی تو وہ آ جائے گا بزنس ٹو کنزیومر. امیزون پہ بھی آ جاتا ہے, ای بے وغیرہ دراز وغیرہ سے ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ اینڈ کنزیومر تک وہ چیز پہنچتی ہے بزنس سے. ایک بندے کا بزنس ہے, اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا دیا امیزون کے اوپر یا ای بے یا دراز وغیرہ کے اوپر اپنی پروڈکٹ لسٹ کر دی کہ یہ ہمارے پروڈکٹ ہم یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی وہاں سے کسٹمر آتا ہے, لیٹ سپوز کہ ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے, وہاں پہ علی بابا پہ یا امیزون وغیرہ پہ ہم نے وہ پروڈکٹ پرچیز کی تو ہم بن جائیں گے اس کے اینڈ کنزیومر. تو یہ بن گیا بزنس ٹو کنزیومر. تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں. تو اس کے آبجیکٹیو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آبجیکٹیو کون کون سے ہیں ہمارے پاس. ڈیولپمنٹ آف بزنس ریلیشن شپ. اس میں بزنس کے آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ قائم ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا بزنس ڈیولپ ہوتا ہے. مزید بیٹر کسٹمر سروس. اگر آپ اچھی کسٹمر سروس دیتے ہیں تو یہ آپ بزنس کے لیے گروئنگ کا باعث بنتی ہے. بزنس اور فلورش ہوتا ہے اور آپ جاتا ہے ہمارے پاس. تو کوئک کانفیڈنٹ اینڈ یوزر فرینڈلی. تو اس میں یہ بھی ہمارے پاس اگر ہم کوئک سروس دیتے ہیں تو رزلٹ پازیٹیو آتے ہیں, سیل وغیرہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہمارے پاس. It is difficult for buyer and seller in physical world, but it has become very easy for them with concept of e-store. e-store پہ بہت زیادہ مشکل اس طرح کے مشکل ہوتا ہے کہ ہم فزیکل ورلڈ میں جا کے خود جا کے چیز کو بیچیں. تو الیکٹرانکلی یہ ہمارے پاس بہت ایسیس ہوگی کہ ہم آل اوور دی ورلڈ ہم اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کروا سکتے ہیں. جی ہاں, پوری دنیا میں گھر میں بیٹھے ایک مخصوص ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو آفر کرتے ہیں, مختلف دنیا کے اندر ہم سیل کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک مقصد ہے.
ہم اپنی پروڈکٹ پوری آل اوور دی ورلڈ سیل کر سکتے ہیں الیکٹرانک کامرس کے ذریعے. With an e-commerce you can sell product service all over the world. یہ کہہ رہا ہے آگے 24 ملٹیپلائی بائی 7 اویلیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ 24 آور اینڈ 7 ڈیز میں ہم سیل کر سکتے ہیں. جس وقت کنزیومر چاہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پرچیز کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم، رات کے 12 بج رہے ہیں اور صبح کے 2 بج رہے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، جس ٹائم مرضی پرچیز کرنا چاہے کسٹمر آئے اپنی چیز پرچیز کرے. اگلے دن اسے 1 یا 2 دن کے اندر اسے آرڈر ریسیو ہو جاتا ہے، کسٹمر اپنی چیز ریسیو کر لیتے ہیں. تو فیچر آف ای کامرس ہم پڑھیں گے. فیچر آف ای کامرس کیا ہوتا ہے؟ یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے. جو بھی ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ کو میٹ کر کے ہم اپنے پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں ہم آگے. تو پروڈکٹ کمپیریزن، پروڈکٹ کا مختلف پروڈکٹ کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے کہ کیا یہ اس پروڈکٹ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، تو اس حساب سے ہم اس کو سیل کرتے ہیں. کوئک ایکسیس کسٹمر کی جو آتی ہے تک کوئک ایکسیس ہوتی ہے، جلدی وہ چیز پرچیز کر سکتا ہے جس ٹائم مرضی چاہے. تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس سوشل پروف بھی ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہے تو اس کے اوپر پروڈکٹ کے لاسٹ کے پروڈکٹ کے ایک پروڈکٹ ہے تو اس کے پیج کے اوپر اس کے ریویوز آ رہے ہوتے ہیں. تو پیج کے ریویوز آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ وہاں سے پیج کے ریویوز پڑھ کے وہ چیز کو پرچیز کرتے ہیں. اگر تو اس کے پروڈکٹ کے ریویو جو ہے نیگیٹو آ رہے ہوں تو اس کو کسٹمر کم پرچیز کرے گا. تو پازیٹیو اگر ریویوز آ رہے ہوں تو کسٹمر اس چیز کو زیادہ لینا پسند کرتے ہیں. ایڈوانس پیمنٹ آپشن آ جاتے ہیں. اس میں پیمنٹ آپشن مختلف طرح کے آتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ کوائن وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کی آپشن ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم آپ پیمنٹ کر کے چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں. شیئر ود ادرز، ریٹرن پالیسی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اسے اس پروڈکٹ کو ریٹرن میں بھیج دیں. اگر آپ نے پرچیز کی ہے تو پھر وہ اس کے آپ کو ریفنڈ بھی کر دیتے ہیں یا اس کا ریپلیس بھی کر دیتے ہیں. جس طرح آپ چاہیں تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سلائڈ تھی. ہم نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. ڈفرینٹ چینل آف ای کامرس. ڈفرینٹ چینل ہے ہمارے پاس ای کامرس کی. ڈائریکٹ ٹریفک، ایس ای او، سرچ انجن کے ذریعے ہم ٹریفک کو لا سکتے ہیں ڈائریکٹلی. ایک ہمارے پاس پیڈ میتھڈ ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس آرگینک میتھڈ ہوتا ہے سرچ کا. پیڈ میتھڈ کے ذریعے ہم ایڈورٹیزمنٹ کرا سکتے ہیں جہاں سے ٹریفک تاکہ زیادہ ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. تو ہماری ویڈیو ہے یہ کمرشل چل رہا ہے تو تاکہ ہماری پروڈکٹ کو لوگ زیادہ سے زیادہ خریدیں، اس کو واچ کریں. تو یہ ہوتا ہے کہ پیڈ سرچ. ہم گوگل کو یا فیس بک کو پیسے دیتے ہیں، وہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہے تو اس کے اگینسٹ ہماری ویب سائٹ یا پروڈکٹ کے اوپر لوگ چیک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ریویوز آتے ہیں لوگوں کے، تو ٹریفک انکریز ہوتی ہے. تو ہم اپنے ایڈ کو رن کر کے فیس بک یا گوگل کے اوپر تو ٹریفک لے کے آ سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ وداؤٹ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کیے بغیر ایسے ہم کی ورڈ کا انتخاب کرتے ہیں کہ گوگل کے اندر ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ پہلے ٹاپ نمبر پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈائریکٹ وہاں سے کسٹمر آنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ کسٹمر ایسیس کر سکتے ہیں. تو وہ آرگینک سرچ میں آتا ہے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے ٹریفک آ رہی ہو ویب سائٹ کے اوپر. تو مارکیٹ پلیسز کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امیزون ہے، ای بے ہے، والمارٹ ہے، دراز ہے، بیسٹ بائی ہے، اس طرح کی دوسری تیسری اور بھی ہیں. تو سوشل میڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کون کون سے استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیسے کہ فیس بک کو یہ بہت زیادہ دنیا میں استعمال ہونے والا پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. فیس بک اور گوگل یہ دونوں زیادہ یوز ہوتے ہیں. انسٹاگرام بھی یوز ہوتا ہے، پنٹرسٹ بھی یوز ہوتا ہے، ٹویٹر بھی یوز ہوتا ہے، لنکڈ ان بھی یوز ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے. تو یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا تھے ہمارے پاس. لوکل ویب سائٹ ورس امیزون. ہم لوکل ویب سائٹ اور امیزون تو اگر
مارکیٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. لوکل مارکیٹ کے اوپر ہم ٹریفک ہماری بہت کم آتی ہے، تو اس کا یہ تھوڑا سا نقصان ہے. ہمارے پاس ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے پاس زیادہ آ جاتے ہیں، $250 سے $500 ڈیولپمنٹ ایکسپینس آ جاتے ہیں. مارکیٹنگ بھی پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے یا آرگینک میتھڈ سے، یا ہمارے پاس ہوتا ہے پیڈ میتھڈ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے $5 سے $500 $100 تک بھی ہم پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی زیادہ ہمارے ایکسپینس آ جاتے ہیں. جینین بائر کی ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں، تو لوکل ویب سائٹ کے نام بڑی مشکل سے چلتی ہیں. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے. تو نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم چلتے ہیں. Amazon پرووائڈ پلیٹ فارم ٹو بائر اینڈ سیلر. Amazon پرووائڈ کرتا ہے بائر اور سیلر کو ہماری چیز پروڈکٹ آپ کو پرچیز کریں. تو بائر اینڈ سیلر اکاؤنٹ اوپننگ فیس جو ہے اپروکسیمیٹلی $13 ہے. اگر کوئی آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہو اپنا، تو $13 اس کی رجسٹریشن فیس ہوگی امیزون کے اوپر. تو کسی بھی کنٹری سے جو بھی وہ بندہ تو وہ پرچیز کر سکتا ہے، یا اپنا اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں. سیلر اکاؤنٹ اوپننگ جو ہوگا، اگر آپ نے سیلر اکاؤنٹ اوپننگ کروانا ہے، پروفیشنل اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس $40 فیس ہے رجسٹریشن اکاؤنٹ اوپننگ کی. پتہ چل گیا جی. اب آپ کو ایک سمپل آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو وہ فری بن جائے گا. اگر آپ نے سیلر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو $40 فیس اوپن دے کے پروفیشنل اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا. تو 113 کنٹریز اپرووڈ ہیں جو امیزون کی طرف سے بائنگ اینڈ سیلنگ یہاں پہ کسٹمر کر سکتے ہیں. 200 ملین بائر ہیں، 100 ملین پرائم ممبر ہیں اس کے. مارکیٹ ریکوائرڈ گوگل اینڈ فیس بک. اگر آپ امیزون کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو فیس بک اور امیزون، فیس بک اور گوگل وغیرہ کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں. امیزون خود ہی ایڈورٹیزمنٹ کرے گا آپ کی پروڈکٹ کی. آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں امیزون کو، امیزون آپ کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرے گا، اور وہاں سے آپ کو ٹریفک آئے گی اور سیل بھی ہوگی وہاں سے. We work to show buyer what if we put our account on vacation, nothing will happen with product rank. تو یہ ہمارے پاس ایک سلائڈ تھی. ہم اب نیکسٹ سلائڈ کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ اس کا کمپیریزن آ گیا ہمارے پاس. یہ وہی چیزیں ہیں، وہ کمپیریزن ہے ہمارے پاس. تو ٹاپ ای کامرس ویب سائٹ کون سی ہیں؟ امیزون ہے، 66% یوز ہوتی ہے تقریباً. ای بے 28% استعمال ہوتی ہے. والمارٹ ہے ہمارے پاس. ETSY ہے. ہوم DPO، ہوم ڈیپو، دراز وغیرہ یہ پاکستان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً زیادہ تر استعمال ہونے والی ویب سائٹ ہیں جن میں امیزون کا نمبر ٹاپ پہ آتا ہے. تو آج کل کی اتنی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.